اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ کوئی پیٹھ پیچھے آپ کی بات کرے تو گھبرائیے مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ زندگی کی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ لڑکیوں کو کبھی بھی کسی دوسرے مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ دوستی ایک ایسا پھول ہے جسے چاہے کانٹوں میں رکھو یا دھوپ میں، وہ اپنی خوشبو اور خوبصورتی کبھی نہیں چھوڑتا۔ کچھ تکلیفیں ہمارے امتحان کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ جڑے رشتوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملات درست فرما دیتے ہیں۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامانی بناتی ہے اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ خواہشیں ریشم کے کیڑے کی طرح ہوتی ہیں۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ قدر کیجئے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کی خاطر اپنے اصولوں کی جگہ جذبات سے کام لیا۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ بھی سکتی ہیں، ٹوٹا ہوا انسان نہیں۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ ایسا کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، واپس اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ اچھے بن کر جاؤ۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو۔ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ اپنی روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے۔ اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی ضیاء ہیں بیٹیاں، جل کے خود جو روشنی دے وہ دیا ہیں بیٹیاں۔ تکبر سے اپنا سر بلند نہ کرو، کیونکہ جیتنے والا بھی اپنا گولڈ میڈل سر جھکا کر ہی حاصل کرتا ہے۔ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت ہے اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ حرام شے کو چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو اس بات کے لیے تیار کرنا اور مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑ دے، یہ جہاد ہے۔ جب پریشان ہو تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں، مگر ان سے کبھی کوئی امید نہیں رکھیں۔ درختوں سے جھڑتے پتے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے اور زندگی کے بعد موت ہے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار ڈالتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ اگر آپ کی نظر خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کر روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیے اور آگے نکل جائیے۔ اللہ پر توکل سے قسمت سے پہلے دل بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے، اور انسان رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ مور کے پاؤں بھی اگر اس کے پروں کی طرح خوبصورت ہوتے تو وہ کبھی زمین پر چلنا پسند نہ کرتا۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ پانی کو ضائع مت کریں، یہاں تک کہ اگر آپ بہتی ندی پر بھی ہوں۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کرن آپ ہوں۔ سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت خاموشی ہے۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، اتنی ہی جلدی اس کی دنیا اور آخرت سنورنے لگتی ہے۔
اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین ہوتی ہے۔ زندگی ایسی نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ مرد اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے دل سے اترتا ہے اور نظروں سے بھی، ورنہ تو کوئی بھی عورت اپنے ماتھے پر مشرک بیوی لکھوانا نہیں چاہتی۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ خود اعتمادی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ خوشیاں بانٹنے ہی سے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی ہے۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت ہوں، کیونکہ زندگی ہر وقت سبب دیتی رہتی ہے۔ کوشش کریں کسی کی آنسوں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ بنائے رکھیں جو آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو زیر سمجھو، زبر نہیں، کیونکہ کل تمہیں پیش بھی ہونا ہے۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہونا ہے، اور اپنے وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں۔ اپنا ہر وہ فرد ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود بھی اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی ہر کسی کی خوش نہیں ہوتی، بس یہ تو اپنی اپنی اداکاری پر منحصر ہے کہ آپ کتنی اچھی اداکاری کر لیتے ہیں۔ لمحے بھر کا صبر، لمحے بھر کے غصے میں ہزار لمحوں کی ندامت سے بچاؤ۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں، اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلا وہ اپنے کسی بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اچھائی اور برائی انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ بانس ایک ہی چیز ہے، لیکن اس سے کوئی تیر بنا کر کسی کو زخمی کرتا ہے تو کوئی بانسری بنا کر سریلی آواز نکالتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین تحفہ محبت ہے، جو آپ کسی انسان کو دے تو سکتے ہیں لیکن مانگ نہیں سکتے۔ زندگی میں برا وقت صرف اس کے لیے آتا ہے کہ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنوں کو ہم پہچان سکیں۔ کسی سے بھی بات کر لیں، کہیں بھی مصروف ہو جائیں، لیکن اس شخص کی کمی پوری نہیں ہو سکتی جس کی ضرورت دل کو ہوتی ہے۔ کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات اور جذبات کی اس قدر خوبصورتی سے تذلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو ہماری روح تک لرز جاتی ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگ جائے تو سمجھ لیں کہ اعتبار کسی نے نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ ہماری جیت یہ نہیں کہ ہم خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ ہماری جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی ہمارا احساس اور اخلاق دیکھ کر اچھا بننے کا تہیہ کر لے۔ نام اور رتبہ خریدا نہیں جا سکتا، یہ در حقیقت آپ کے قول اور کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ پیسوں سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہو سوائے تین چیزوں کے: صحت، زندگی اور خوشیاں۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی اپنا آپ۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو پکارا نہیں کرتے، پھر بھلا تم کو کیسے نہیں نوازے گا؟ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ بات میں نرمی اختیار کریں، کیونکہ بنسبت الفاظ کے لہجے کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ پوری دنیا کے لیے بھی اگر آپ عام سے ہو جائیں، لیکن کسی ایک کے لیے آپ پوری دنیا بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے نظر رکھا کریں ایسے لوگوں پر جو آپ کی فکر کرتے ہیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے۔ ہم اپنی ترجیحات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے کتنا رابطہ رکھنا ہے۔ ہر وقت اور ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی چلا جائے گا۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہو جاتا ہے۔
اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ آپ دنیا والوں پر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی مکمل اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اگر آپ دوسروں کو ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے چھوڑنا شروع کر دیں تو ایک دن بھری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو جج کم کیجیے اور محبت زیادہ۔ کسی نے پھول سے پوچھا، تم ہر کسی کو خوشبو دیتے ہو، آج تک تمہیں کیا ملا؟ پھول نے مسکرا کر جواب دیا، لینا دینا کاروبار ہے، جو دے کر کچھ نہ لے وہی سچا پیار ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت، اعلیٰ ظرفی اور اچھے اخلاق کی دلیل ہے۔